ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں فرمائیں، بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں. حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے جو دین لے کے آئے، وہ دین دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے اگر ہم اس دین پر عمل کرنے والے بنیں. پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے شان اولیاء قرآن کی روشنی میں کے عنوان پہ گفتگو کی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم اولیاء اللہ کی صحبت کیوں ضروری ہے کے عنوان پر بات کریں. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو دور حاضر میں بہت ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ بعض لوگ امت مسلمہ کے نیک اور صالح لوگوں کی شان میں گستاخانہ کلمے کہتے ہیں، بدتمیزی سے ان کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آج کل بعض نام نہاد پیر اور جو بہروپیے ہیں وہ لوگوں کو روحانیت کے نام پر یا تصوف کے نام پر یا دم تویز کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری دنیا ایسے ہی. یہ ایک غلط انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک غلط فہمی ہے. قرآن و سنت میں اولیاء کرام کا ذکر جس انداز میں کیا گیا ہے ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نیک اور صالح بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا، ان کی ہم نشینی اور ان کی سنگت اختیار کرنے کا حکم دیا. اور پھر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کا بار بار ذکر فرمایا، اولیاء کرام کے مناقب بیان فرمائے، ان کی شان بیان فرمائی، مقام و مرتبہ بیان کیا، ان کی علامات بیان فرمائی. تو ہم انشاءاللہ آج کے عنوان کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کی روشنی میں اس موضوع پر بات آگے بڑھائیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا او نشیند صحبت با اولیاء. جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھے. یعنی اللہ کے ولیوں کی صحبت انسان کو اللہ کے قرب کے قابل بنا دیتی ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 19 ابتدا میں تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح لوگوں کو صادقین کے لقب سے یاد کیا، یا صادقین کے نام سے یاد کیا. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کا مقرب اور نیک بندہ، صالح بندہ وہی ہو سکتا ہے جو صادق ہو، سچا ہو.
جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہاں تو صادقین کی معیت اختیار کرنے کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے اولیاء کے لیے کئی طرح کے الفاظ استعمال فرمائے۔ صدیقین کا لفظ استعمال کیا، شہداء کا لفظ بھی استعمال کیا، ابرار کا لفظ بھی استعمال کیا، متقین کے الفاظ بھی استعمال فرمائے۔ تو یہ کئی الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین، نیک اور سارے بندوں کے لیے استعمال فرمائے، ایکو کام کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے ایمان والوں کو کہ وہ اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اور اللہ کا دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ رہیں، سچوں کی معیت اختیار کریں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، کام کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کبھی سچوں کے ساتھ رہ لیا کبھی نہ رہا، جب دل چاہا رہ لیا جب دل چاہا نہ رہا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو سچے ہیں ہمیشہ ان کا ساتھ اختیار کیا جائے، ان کی سنگت اور ان کی ہم نشینی اختیار کی جائے، انہی کا ساتھ دیا جائے، اس لیے کہ جو سچے ہیں ان کا ساتھ دینا ایمان کا تقاضا پورا کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا اعمال صالحہ کے تقاضے پورے کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ سے ڈرنے والے بنیں اور ایمان والوں کا ساتھ دیں، نیک اعمال والوں کا ساتھ دیں، جہاد والوں کا ساتھ دیں، اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں کا ساتھ دیں، اللہ کا ذکر اذکار کرنے والوں کا ساتھ دیں، جو صادقین ہیں ان کا ساتھ دیں۔ اور سچ جو ہے یہ انسان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، جھوٹ گناہ ہے اور جھوٹ جہنم میں لے جاتا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الکہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ کیا تو دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا کہ تو ان کی اطاعت بھی نہ کر، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کی اطاعت نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، یعنی اس کی بات نہ مان، اس کا کہنا نہ مان جو ہمارے یاد سے غافل ہو گیا، اللہ کی یاد سے جس کا دل غافل ہو گیا ہے اس کا کہا نہ مان۔ اور اس نے اپنی ہوائے نفس کی پیروی کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے اور جس کا دل اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے وہ نفسانی خواہشات کا اسیر بن جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وَقَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام حد سے گزر گیا ہے۔ ایسے بندے کا کہنا نہ مان، بلکہ ان کے ساتھ رہ، ان کی سنگت و صحبت اور میت اختیار کر جو اللہ کے ذکر میں صبح و شام مصروف رہتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں محو رہتے ہیں، اور وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں مصروفیت کا سبب ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یریدون وجہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرے
جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے لوگ، جو اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ایمان والے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں، ان کی سنگت اور میت اختیار کریں۔ پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اصحاب کہف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ذکر میں اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر کیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ 7 نوجوان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، کیونکہ اس وقت جو حکومت اور ریاست تھی وہ بے دین تھی، وہ بتوں کے پوجا کرنے والے دیوی دیوتاؤں کے پجاری تھے۔ تو یہ 7 نوجوان جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، یہ اپنا دین اور ایمان بچانے کی خاطر وہاں سے بھاگ آئے، ان سے بھاگ کے نکلے اور ایک غار میں پناہ لے لی۔ جب یہ وہاں سے آئے تو رستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب بعض روایات میں ہے کہ وہ انہی کا ایک ساتھی تھا، اس کا کتا تھا، وہ بھی ساتھ آ گیا۔ انہوں نے اس کتے کو رستے میں جھڑکا 2-4 بار، لیکن کتے نے ساتھ نہیں چھوڑا، اس نے کہا میں نے ساتھ ہی جانا، بس وہ کتا بھی ساتھ آ گیا۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اصل جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، اور آج کے موضوع سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا اور ان کے سونے کے انداز کو بیان کیا، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم گمان کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے، یعنی وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں بدل رہے تھے۔ اندازہ کر لیں، اللہ فرما رہا ہے ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں بدلتے تھے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دھانے پر یا غار کے دروازے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا تھا۔ کتنی بڑی بات! اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا تو نیک بندوں کے ساتھ کتا شامل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا بھی ذکر فرمایا۔ وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اپنے بازو یعنی اگلی ٹانگیں، اپنے اگلے بازو اگلی ٹانگیں پھیلائے غار کے دھانے پر بیٹھا ہے۔ اور اس میں ایک اور کتنی لطیف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کے بیٹھنے کی ادا اور انداز کو بھی بیان فرمایا۔ اب کتے کو یہ شرف کیسے ملا؟ ایک تو وہ قرآن کی آیتوں کا حصہ بن گیا ہے کتا، مگر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اچھے انداز میں، مستحسن انداز میں، اچھے طریقے سے اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ ملا کے اس کے بیٹھنے کے انداز تک کو بیان کرتے ہوئے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اسے یہ شرف کیسے ملا؟ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتا بھی اللہ کے نیک بندوں کی سنگت اور صحبت اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کتے کو اپنا مذکور بنا لیتا ہے، یعنی اس کتے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ اس کتے کا ذکر اس کتاب میں فرماتا ہے جو قیامت تک جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کر کے بڑے بڑے آئمہ، بڑے بڑے علماء، مفسرین، محدثین، قاری، حفاظ اور ایمان والوں کی تلاوت کا حصہ بنا دیا ہے۔ جو بھی قرآن پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، وہ اس کتے کا بھی ذکر کرے گا، اور یہ قیامت تک اس کا ذکر جاری و ساری رہے گا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کتے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، فضل تیرے نل لوئے تر دے
پھٹیاں دے سنگ رل کے، یعنی اللہ کے فضل سے لوہا کشتی کے پھٹوں کے ساتھ جو لوہا لگتا ہے وہ بھی تیرتا ہے، ورنہ لوہا تیرتا نہیں، لیکن پھٹوں کے ساتھ لگ کے لوہا بھی تیرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں فضل تیرے نل لوئے تر دے، پھٹیاں دے سنگ رل کے، کتے بھی جنت جان محمد، چنگیاں دے سنگ رل کے، کتے بھی جنت جان محمد، چنگیاں دے سنگ رل کے۔ اور اگر وہ جنت میں نہ بھی جائے بالفرض، تو کیا یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کا حصہ بنا دیا، اور صرف ایک دفعہ نہیں۔ آگے آپ دیکھیے تو آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا ذکر کیا، اور کتنی دفعہ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یہ بن دیکھے کے اندازے، بن دیکھے یہ اندازے ہیں جو لوگ لگاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اب کچھ لوگ کہیں گے وہ 7 تھے، وَالثَّامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اندازہ کر لیں، ثلاثۃ رابعہم، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، اور پھر فرمایا سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا، اور پھر فرمایا ثامنہم کلبہم، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ پیچھے آیت نمبر 18 میں فرمایا تھا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا غار کے دروازے پر، غار کی چوکھٹ پر، دہلیز پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دفعہ مزید اس کتے کا ذکر فرمایا۔ اب دنیا میں تو ہر جگہ پر کتے ہوں گے، ہر گلی ہر محلے میں کتے ہوتے ہیں، اور لوگ اپنے گھروں میں بڑے شوق سے پالتے ہیں، مگر کوئی اپنے کتے کا ذکر اتنی محبت سے نہیں کرتا ہوگا جتنی محبت سے اللہ نے ذکر کیا۔ اور دراصل یہ اس محبت کے صدقے ہے جو اللہ تعالیٰ کو ان اصحاب کہف کے نوجوانوں سے محبت تھی۔ اللہ نے اصحاب کہف کی محبت میں ان کی ہم نشینی اختیار کرنے والے کتے کا ذکر بھی محبت کے ساتھ فرمایا، کہ اس کے بیٹھنے کا انداز بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ حالانکہ کوئی بندہ اگر بڑے شوق سے کتا پالے، اس کو محبت کے ساتھ رکھے، اور اس کو انواع و اقسام کے کھانے بھی کھلائے، اس کی خدمت بھی کرے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ باہر جا کے اپنے دوستوں کو کہے کہ میرا کتا اس طرح بازو پھیلا کے اس انداز کے ساتھ بیٹھتا ہے، یعنی اس کے بیٹھنے کی اداؤں کو بندہ بیان نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے اس کتے کے بیٹھنے کی ادا اور انداز کو بھی بیان فرما دیا۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ تو دوستان محترم، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، شان و شوکت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذکر کا حصہ بنا دیتا ہے، اللہ اسے قرآن کی آیتوں کا حصہ بنا دیتا ہے، اور اسے شرف یاب فرما دیتا، مشرف کر دیتا۔ تو یہ اگر ایک کتا جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت پا کر یہ مقام و مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، تو کوئی انسان جو مسلمان ہو وہ اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کیا کچھ مقام نہیں عطا فرمائے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنا قرب کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کو اپنے مقربین کے ساتھ مخصوص کر دیا، خاص کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ قرب انہی کو عطا فرماتا ہے جو اس کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے قرب کی طرف اور اللہ کی راہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔
اب چوتھی دلیل جو ہے قرآن مجید میں سورہ الکہف میں ہی واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، اس کی طرف صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اس ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 60 سے لے کے 82 تک پورے 2 رکوع یہ واقعہ بیان فرمایا۔ کتنے رکوع؟ پورے 2 رکوع یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ اب صحیحین کی حدیث ہے، یعنی بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا اور انہیں بتایا کہ نوفل بقالی کا خیال ہے کہ یہ جو واقعہ ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا سورۃ الکہف میں، اس میں جس موسیٰ کا ذکر ہوا ہے وہ موسیٰ بنی اسرائیل والے موسیٰ نہیں تھے، جو اللہ کے نبی تھے وہ موسیٰ نہیں تھے، بلکہ موسیٰ بن افراسین بن یوسف اس سے مراد تھے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بکتا ہے، وہ جھوٹ بکتا ہے اور اس نے غلط کہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جو اللہ کے نبی تھے بنی اسرائیل۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک روز، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اس میں جو سورۃ الکہف میں جس موسیٰ کا ذکر آیا وہ کون ہے؟ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن منبر پہ کھڑے خطاب فرما رہے تھے لوگوں سے، اور خطاب کے دوران آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں اس گفتگو کر رہے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ کرنا پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ مجمع البحرین کے مقام پر میرا ایک بندہ ہے، تو اس بندے سے جا کے مل۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو علم عطا فرمایا ہے وہ تجھے عطا نہیں کیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ جو حضرت یوشع بن نون کے نام سے معروف ہیں، اور اس میں فتح کا لفظ ہے، یعنی وہ نوجوان جو آپ کے ساتھ چلا، فوجد عبدا من عبادنا، وہ آیات ہیں جس کا ذکر پچھلے ہم نے جمعے میں بھی کیا۔ تو پس انہوں نے اس جگہ کو پا لیا جہاں حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اب باقی واقعات آپ لوگوں نے سن رکھے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت بن گئی اور نبیوں کی سنت بن گئی کہ نیک اور صالح لوگوں کو تلاش کیا جائے اور ان کی سنگت اور صحبت اختیار کی جائے، اور اس میں جو مقصد اولا، پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان سے اکتساب علم کیا جائے، علم حاصل کیا جائے ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے بھیجا تاکہ آپ حضرت خضر علیہ السلام سے علم سیکھیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن ترغیب دے رہا ہے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو کہ اگر تمہیں علم درکار ہے تو علم تمہیں اللہ والوں کے پاس سے ملے گا، علم علماء سے ملے گا جن کے پاس علم نافع، اور وہ علم جو اللہ تعالیٰ کا قرب سکھاتا ہے، قرب دیتا ہے، انسان کو اللہ کا مقرب بناتا ہے، ایسے علم والوں کے پاس جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی علم عطا فرمائے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون ان کے پاس حاضر ہوئے اور کئی دن تک مسلسل ان کے ساتھ رہے اور ان سے علم حاصل کرتے رہے، سیکھتے رہے، اور یہ پورا واقعہ آگے بیان کیا گیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اولیاء کی صحبت سے علم حاصل ہوتا ہے اور یقین پختہ ہوتا ہے، جو علم کا اگلا درجہ ہے، یقین پختہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں ان کی لائبریری میں کتابیں پڑھی ہوئی تھی،
مگر اس وقت تک مولا روم نہیں بنے جب تک کہ وہ اپنے پیر کی صحبت سے یعنی شمس تبریزی کی صحبت سے فیضیاب نہیں ہو۔ اس لیے انہوں نے اس بات کو مانا، انہوں نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، مولوی اس وقت تک یعنی مولوی اس وقت تک مولا روم نہیں بنا تا غلامی شمس تبریزی نہ شد، جب تک کہ اس نے شمس تبریزی کی غلامی اختیار نہیں کی۔ یعنی مولوی اس وقت تک مولوی تھا جب وہ صرف کتابیں پڑھتا تھا، اور جب اس نے کتابوں سے آگے ایک اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس کی صحبت کو اختیار کیا، تو پھر اس نے دیکھا کہ یہاں تو ایک اور ہی جہان ہے۔ آپ لوگوں نے وہ سنا ہوگا واقعہ، جب حضرت شمس تبریزی پہلی دفعہ آئے ان کے پاس، تو آپ ایک تالاب ہاؤس ہوتے تھے تالاب، تو اس کے کنارے بیٹھ کر آپ پڑھ رہے تھے اور بڑی بڑی کتابیں آپ کے پاس رکھی تھیں، تو شمس تبریزی علیہ الرحمہ نے وہ کتابیں اٹھا کے تالاب میں پھینک دی۔ اب مولانا روم کا رنگ بدل گیا، جلال میں آ گئے، آپ کا نام بھی جلال الدین تھا، جلال الدین رومی، جلال میں آ گئے، کہا کہ درویش یہ تو نے کیا کیا؟ سخت غصے میں آ گئے۔ شاہ شمس تبریز نے دریا اس تالاب میں ہاتھ ڈالا، کتابیں باہر نکالی اور کتابوں پہ ہاتھ مارا تو اس میں سے گرد اور مٹی جھڑ رہی تھی، پانی نہیں لگا تھا کتابوں میں۔ تو آپ بڑے حیران ہو، آپ نے کہا این چیز یہ کیا ہے؟ حیران ہو گئے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا این چیزیں است کہ تو نہ دانی مولوی، یہ وہ چیز ہے، وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ پھر کہتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سارا علم بھول گئے، اور شاہ شمس تبریز جب نکلے بازار کی طرف تو مولانا روم اپنا جوتا بھول گئے، اپنی پگڑی بھول گئے، دستار بھول گئے، اور ننگے پاؤں ننگے سر شاہ شمس تبریز کے پیچھے پیچھے چلتے رہے تاکہ ان کو تلاش کر لیں۔ مولانا روم تو نہ ملے، لیکن سلطان صلاح الدین زرکوبی، وہ بعد میں آپ کے خلفاء میں شامل ہوئے، آپ کے خلیفہ ہوئے مولانا روم کے، وہ چاندی کوٹنے کا کام کرتے تھے، تو وہ چاندی کوٹ رہے تھے تو ان کے ہتھوڑے سے جو میوزک پیدا ہو رہا تھا، ردم میوزک اور آواز پیدا ہو رہی تھی، سر پیدا ہو رہی تھی، اس سر پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ناچنا شروع ہو گئے، ناچنا شروع ہو گئے، اور اسی ناچتے ناچتے آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور جب ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ آج مجھے اس صلاح الدین زرکوبی کی دکان سے، چاندی کوٹنے والے کی دکان سے ایک خزانہ مل گیا، یعنی دنیا بدل گئی۔ تو یہ وہ علم ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے میسر آتا ہے۔ دوستان محترم، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، اللہ کے بندوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے، اور اس حدیث کو امام نسائی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء اللہ کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی اولیاء اللہ کون ہیں؟ قال فقال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ولیوں کی نشانی بیان فرما دی، فرمایا جن کو تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ اب ذرا اس پہ غور کریں، یہ جملے پہ، کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ایک طرف تو ہم کتابیں پڑھتے ہیں، قاعدہ پڑھتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، علماء سے پڑھتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں، کہیں سے ہمیں علم مل جائے، اللہ کی معرفت میں نصیب ہو۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، تم ایسے چہروں کو تلاش کرو جو اللہ کے ولی ہیں کہ ان کے چہرے تکنے سے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، تمہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ ان کے چہروں میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ دراصل وہ اللہ کا ذکر کر کر کے وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ پھر وہ صرف ذاکر ہی نہیں رہتے بلکہ اللہ کے مذکور بن جاتے ہیں، اللہ کے مذکور بن، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، اور جب اللہ ان کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نورانی بنا دیتا ہے، ان کے دلوں کو نور بنا دیتا ہے، ان کے باطن اور سینوں کو منور فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں نور کا مرکہ اور مجسمہ بنا دیتا ہے۔ اب ان کو جو دیکھ لیتا ہے اسے دنیا کی تجارت یاد نہیں آتی، کاروبار یاد نہیں آتا، پیسہ اور روپیہ یاد نہیں آتا، مال یاد نہیں آتا، دنیا کے معاملات یاد نہیں آتے، اور یہ اصل میں وہ پہچان ہے جو دنیا داروں کی ہوتی ہے۔ تاجر کو دیکھ کے لوگوں کو تجارت یاد آتی،
ٹیچر کو دیکھ کے اسکول یاد آتا ہے، پڑھانے والے مدرسوں میں مکتبوں میں ان کو دیکھ کے کتابیں یاد آتی، سیاستدانوں کو دیکھ کر سیاست یاد آتی۔ معاشرے میں جو کسی کی پہچان بن جاتی ہے، کسی بندے کو دیکھیں گے تو اس کا وہ فن اور وہ عمل یاد آتا ہے۔ لیکن اللہ والے وہ ہیں جن کا ایک ہی تعارف ہوتا ہے اللہ، ان کو دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے، ان کی پہچان فقط ایک ہوتی ہے اللہ۔ اب یہاں ایک لمحہ رک کے سوچئے کہ آج ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہم سب بھی تو تعارف رکھتے ہیں نا اپنا اپنا، ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہمیں دیکھ کر کوئی بندہ، اور یہ بزرگان دین تصوف کی کتابوں میں ہے کہ بزرگوں کا ایک وتیرہ تھا کہ وہ آئینہ دیکھا کرتے تھے تو اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ کہیں ہمارے چہرے کسی گناہ کی وجہ سے، کسی معصیت اور برائی کی وجہ سے سیاہ تو نہیں ہو گئے۔ ہم تو آئینے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، بزرگ آئینے دیکھتے تھے تو اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ کہیں میرے چہرے کا نور زائل تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا چہرہ سیاہ تو نہیں کر دیا گیا میری کسی بدعمالی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو نور عطا فرما دیتا ہے، تو جو ان کو تک لیتا ہے ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اب جو تکتا ہے اسے اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مختصر کر کے اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی، ایک شخص کسی جگہ پر کسی دوسری بستی میں جا رہا تھا، تو رستے میں اسے ایک فرشتے نے اس کا رستہ روکا اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ صحیح مسلم کی حدیث، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں فلاں بستی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارا اس پر کوئی احسان تھا جس کی تکمیل کرنا ضروری تھی، جس کی تکمیل مقصود تھی؟ کیوں جا رہے ہو؟ مقصد کیا تھا؟ وہ کہنے لگا اور تو کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ مجھے اللہ کی رضا کی خاطر اس کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت ہے، بس میں اس محبت کی وجہ سے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا تیرے لیے پیغام ہے کہ اگر تجھے اللہ کی خاطر اس سے محبت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تیرے ساتھ ویسی ہی محبت فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ والوں سے محبت کریں گے تو صرف ہماری یہ محبت یک طرفہ نہیں رہے گی، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے حامل بن جائیں، اللہ ہم سے محبت فرمانے لگ جائے گا۔ ہم کسی اللہ کے بندے سے اس کی رضا کے لیے محبت کریں گے تو اس کا اجر اللہ ہمیں یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے۔ جس سے بھی محبت کرتے ہیں ہمیں آج سوچ لینا چاہیے، محبت ہمیں اسی طرح کی ملے گی۔ اگر دنیا داری کی خاطر محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ سے اجر نہیں ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے محبت کا اجر اسی کو نصیب ہوگا جو اس کی رضا کی خاطر اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر بزرگان دین متفق علیہ حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں ہے، یعنی ان جیسے اعمال کر کے ان کے ساتھ نہیں ملا، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انہی کا ساتھ اور ان کی سنگت عطا فرما دیتا ہے۔ اور بعض حدیث سے یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جن لوگوں سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں اس کو اٹھائے گا۔ اگر آج اللہ والوں سے محبت ہے تو پھر اللہ والوں کا قیامت والے دن مقام کیا ہوگا؟ یہ جو اولیاء ہیں، ترمذی کی حدیث ہے اور صحاح ستہ کی حدیث، اولیاء اللہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ کہاں بیٹھے ہوں گے؟ نور کے ممبروں پر، اور اللہ تعالیٰ ان کو نور عطا فرمائے گا، اور ان کے نور کو دیکھ کر اولیاء، انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے، حالانکہ وہ اولیاء نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، اور ان کے مقام و مرتبے کو، ان کے نور کو دیکھ کر
ان کو جو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا، پروٹوکول دے گا، اس کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے اور پوچھیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں دنیا کی کسی غرض کی خاطر نہیں بلکہ خالصتاً میری رضا کی خاطر مجھ سے محبت کرتے تھے اور میرے بندوں سے محبت کرتے تھے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے تھے میری رضا کے لیے۔ بس آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ہر غم اور ان کا ہر خوف دور کر دیا۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا قرب نصیب ہو تو اسے چاہیے اولیاء کی محبت اور قرب اختیار کرے۔ اور اولیاء اور صلحاء وہ ہیں جنہوں نے خشیت و محبت الہی کا ہمیشہ پرچار کیا ہے اور اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے، اور یہ سوغات محبت صحبت اولیاء کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، اور مت اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ۔ یہ جو خرقے، یہ جو صوفیانہ لباس ہے اس کو خرقہ کہتے ہیں، جو خود کوئی اپنی مرضی سے نہیں پہنتا بلکہ کسی شیخ کے پہنانے سے پہنتا ہے۔ مت پوچھ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یعنی اللہ نے مقام وہ دیا ہے اولیاء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی تشبیہ دی، ید بیضا کس کا معجزہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس امت کے اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہ کرامت بھی عطا فرمائی۔ رسالہ قشیریہ میں ایک قول ہے، حضرت ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا دل اللہ سے اعراض کرنے کا عادی ہو جائے، یعنی اللہ سے منہ موڑنے کا عادی ہو جائے اور اس کی ترجیحات دنیا بن جائے، اس کی توجہ کا مرکز و محور دنیا بننے لگ جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا منہ موڑنا شروع کر دے، اس کی توجہ اللہ سے ہٹنا شروع ہو جائے، فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا دل اللہ سے اعراض کرنے کا عادی ہو جائے تو وہ اللہ کے ولیوں پر نکتہ چینی شروع کر دیتا ہے، وہ اللہ کے ولیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں سکون ہو، ہمارے دل میں ایمان ہو، ہمارے دل میں یقین ہو، اور یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز بنے تو پھر ہمیں اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت سے ہی یہ خزینے جو ہیں وہ نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اپنے انوار کا مرکز بنایا، اپنے انوار کا حامل بنایا۔ جو اس کا نور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ولیوں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ کے ولی وہ ہیں جو دنیا میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی عظمت کی نشانی، اس کی وحدانیت کی نشانی، اس کے دین کی نشانی اور اس کی ہیبت و جلال کی نشانی۔ اس لیے اللہ کے ولیوں سے محبت دراصل اللہ ہی سے محبت ہے، اللہ ہی سے محبت ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر جو میں نے ابتدا میں سنایا، اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا، او نشینت صحبت با اولیاء۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ولیوں کا قرب اختیار کر لے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔